ہاں جی، میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا. ہاں جی، صحابہ کہندے نا سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا. آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے، حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے، خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے. انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگ دین؟ انہاں کیا کیتا ہے؟ کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے مینوں دسن یہ گل، یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگ دین؟ اور انہاں دیاں انہاں تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے. اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق 35 گھوڑے ہو گئے سن، لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیران دیاں بن جاندیاں. آخر کیوں؟ ہاں سمجھ آئی؟ اے کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون، 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کر دے کیون کچھ بھی نہیں. تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن، داتا صاحب لکھیا، حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ. شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی، میں کوئی کہندے داتا صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی. داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ وچ، انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک. انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلاں دے لوگن، اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں، یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے. آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشی سے آیا، صہیب روم سے آیا، سلمان فارس سے آیا، یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت نے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی، ہم شریف لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فقال له ابو بکر، اے بخاری شریف دے الفاظ ہیں، فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو. فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ. نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. رسول اللہ توجہ، توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامۃ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اہل الیمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقولي كفر اهل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا؟ حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوؤں نو کہندا 1,24,000 میرے آقا نے نہیں فرمایا 1,24,000 غلام میں تواڈے واسطے روک دیواں تسی وضو کر کے پچھو آ جانا. نانا اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامہ بن زید. حضور نے فرمایا بھائی رک جاؤ سارے، جدوں تک بلال اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے. تو غلام تے لونڈی دے پترن آج اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے، یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا، اودے وچ لے جاندا، خندق وچ لے جاندا، مرائسی وچ لے جاندا، مستلق وچ لے جاندا.
ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے, نکلو باہر حضور آ گئے, نکلو. حضور نے مؤخر کر دیتا, کوچ کرنے دا ٹائم آ گیا. حضور بیٹھے رہے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہندے میرے استاد گرامی نے, میں لمبی پوری نال سند بھی پڑھی, وہ کہندے اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جہدا نک چپٹیا ہویا تے رنگ گندمی. فقال آل الیمن, یمنی جڑے کچھ لوگ سن نا وہ بول اٹھے, انما ہو بسنا من اجل ھذا, ہمیں اس کے لیے روکا گیا. یعنی یہ کوئی شخصیت کوئی نہیں, یہ نک چپٹے ہویا رنگ گندمی تے غلام تے لونڈی دا پتر, ہمیں اس کے لیے روکا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن, جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے. محمد بن سعد کہندے میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا, ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا, ادا کیا مطلب ہے لہذا یمنی کافر ہو گئے؟ تو کہنے لگے فقالا ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبی. فرمایا اس ویلے کافر تے نہ ہوئے جدوں صدیق اکبر دا دور آیا, آپ خلیفہ بنے تے جنہ لوگاں گل کیتی سی وہ سارے کافر ہو گئے. کیوں؟ انما كانت لاستخفاف بامر النبی, اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا تھا. حضور کی توہین نہیں کی براہ راست, ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا, جس کے لیے حضور نے پورا قافلہ روکا, کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا, تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند نہ ہو نا, ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے, جاؤ اپنا جا کے.